الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے فضل اور توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایت سے دروس میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان جشن میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس پر عقل اور شعور سے عاری اختلافات۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ وہ جس کی اصل قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ پورا قرآن اور احادیث کے مجموعہ جو ہے وہ سارے کا سارا جو مجموعہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے بھرا پڑا ہے۔ علماء اسلام 1400 سال سے نبی محترم، رسول محتشم، نور مجسم، نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت میں کتابیں لکھ رہے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی طور پر جمع ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کرتے رہے ہیں۔ پچھلے 1400 سال سے نظم اور نثر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان ہو رہی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی قرآن پاک اور احادیث سے ثابت ہے، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی پیدائش کی خوشی میں پیر کا روزہ رکھنے کا معاملہ ہو یا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مجمع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا یا قصیدے پڑھنا وغیرہ شامل ہو۔ احادیث صحیحہ کے مطابق ابو لہب کا عذاب قبر کم ہونا اور اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کرنا ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دینا ہو، یا اللہ پاک کا قرآن پاک میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے عالم ارواح میں اپنے پیارے محبوب، اپنے پیارے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عہد لینا ہو، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ بات تو ہر ایک مسلمان کے لیے ثابت شدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا عبادت ہے، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا پھر اجتماعی طور پر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا بھی عبادت اور مقبول عمل ہے۔ اب اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ الضحیٰ میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، یعنی کہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا چرچا کرنے کا اللہ عز و جل حکم دے رہا ہے۔ اب یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر منکرین یہ ثبوت دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ نعمت نہیں ہے، یا پھر محفل میلاد اس نعمت کا چرچا نہیں ہے، تو پھر تو وہ انعام کے مستحق ہوں گے۔ اگر وہ یہ کرتے ہیں تو ان کو انعام دیا جائے گا ہماری طرف سے۔ پھر اللہ عز و جل مزید فرماتا ہے کہ انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اگر منکرین یہ ثبوت دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن اللہ کے عظمت والے دنوں میں سے نہیں، یا محفل میلاد اس دن کی یاد نہیں دلاتا، تو پھر بھی ان کو ہماری طرف سے انعام۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے کہ تم فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی لازم ہے کہ خوشیاں مناؤ۔ اور اگر منکرین ثبوت دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہے، یا پھر محفل میلاد اس رحمت کی خوشی نہیں ہے، تو پھر بھی ہماری طرف سے ان کو انعام۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے وہ لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو۔
اب اگر منکرین ثبوت دیں کہ قرآن پاک یا حدیث مبارکہ میں کہیں محفل میلاد سے منع کیا گیا ہے تو پھر ہماری طرف سے ان کو بھی انعام، کوئی ایک آیت یا صحیح حدیث ایسی دکھا دے جس میں لکھا ہو کہ ربیع الاول کے مہینے میں محفل میلاد نہ کیا کرو ورنہ عذاب ہوگا، بلکہ ہماری طرف سے اجازت ہے کہ چاروں اماموں یا صحابہ ستہ میں سے کسی ایک امام کا ہی ایسا قول ہمیں دکھا دیا جائے جس سے کہ یہ بات ثابت ہوتی ہو، یقیناً نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں اس پر اختلاف کس بات پر ہے۔ اگر عقل اور شعور استعمال کریں تو زیادہ سے زیادہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کرنے کے طریقے سے اختلاف ہے، ورنہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجتماع اور ذکر کرنا یا نعت کرنا اور مخالفین کا جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سیرت کانفرنس کرنا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں میں تلاوت ہوتی ہے، ہم نعت، ذکر، دعا، درود اسلام سب کچھ ہوتا ہے۔ آخری اختلاف صرف یہ رہ جاتا ہے کہ آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیاوی خوشی کے اظہار کے طریقوں سے اختلاف کریں، جیسے جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکالنا، یا پھر گھروں میں یا بازاروں میں چراغاں وغیرہ جو ہے وہ کرنا، یا حکومتی سطح پر 31 اور صوبائی سطح پر 21 توپوں کی سلامی دینا وغیرہ وغیرہ۔ اگر مخالفین جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل اور شعور سے کام لیں تو یہ سب دنیاوی خوشی کے اظہار کے طریقے وہ خود بھی اپناتے ہیں اور وہ خود بھی ہر موقع پر استعمال کرتے ہیں، چاہے مذہبی ہو، سیاسی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو۔ عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں ان کے نام پر ہو، 100 سالہ جشن مدرسہ ہو، کوئی بھی مدرسے کا جشن ہو، دیوبندی حضرات ہوں یا اہل حدیث وہابی وغیرہ حضرات ہوں، ان کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کانفرنس کرنا وغیرہ یہ سب اسی میں شامل ہے۔ اس حقیقت کے بعد بھی اگر کسی کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف ہے کہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بدعت ہے معاذ اللہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے دماغ کا علاج کروائے یا اللہ سے اپنے ایمان اور اپنا سینہ کھل جانے کی دعا کریں، اور ایسا اگر نہیں ہے اور آپ کا اختلاف صرف فروئی اختلاف یعنی دنیاوی خوشی کے اظہار کے طریقوں سے ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، کیا اس پر شدت پسندی کرنا ٹھیک ہے؟ سوچئے، عید کا دن بھی یوم عبادت ہے اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ علامہ زین الدین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے اس عبادت کو قبول فرمائے، یہ کہہ کر مبارکباد دینے کا انکار کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ مبارک ہو کلمہ دعا ہے، اس کے معنی ہے کہ آپ کو جو خوشی یا نعمت نصیب ہوئی ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس میں اور اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الدخان میں فرماتا ہے کہ اور اپنے رب کی نعمت کو بار بار بیان کرو، تو بار بار بیان کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر دیکھیں جمعہ مسلمانوں کے لیے ہفتہ وار عید ہے، اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے مسلمانوں کی عید کہا ہے، اور علامہ ابن قیم علیہ رحمہ نے زاد المعاد میں جمعے کے فضائل اور خصائص کی روایات کو جمع کر کے لکھا ہے کہ یہ عید کا دن ہے جو ہر ہفتے میں ایک بار آتی ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے سوا کسی دن کے لیے عید کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہی سوال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لے جاتے ہیں کہ کیا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے سوا کسی دن کے لیے عید کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو پھر ان کی طرف سے ہمیں کیا جواب آتا ہے؟ بے شک یہ آیت 2 عیدوں یعنی جمعہ اور عرفہ حج کے دن نازل ہوئی۔ اس جواب پر یہ اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے کہ یوم عرفہ تو عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم جمعہ کو بھی یوم عید قرار دیا ہے، اور اگر ان صحابہ کے قول کے مطابق جمعے کا دن عید ہو سکتا ہے تو پھر میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن جو ہے وہ عید کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلکہ وہ تو عید الاعیاد ہے، عیدوں کی بھی عید ہے کہ ان صحابہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے پوری نسل انسانی کو قرآن مجید جیسے بے مثل صحیفہ آسمانی اور ہدایت ربانی سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ سیرت کانفرنس کا انعقاد
اس میں سیکرٹری وغیرہ مقرر کرنا اور بننا، سالانہ جلسے اور اجتماع کرنا، مذہبی اخبار وغیرہ جو ہیں وہ چھاپنا، مروجہ طرز کے مدرسے بنانا اور ان میں تنخواہ پر مدرسین کو رکھنا، سہ ماہی شش ماہی سالانہ امتحانات منعقد کرنا، ان میں پاس ہونے کے نمبر مقرر کرنا، کسی مسئلے کا ثبوت مانگنے کے لیے اشتہار چھاپنا، اس پر انعامات ٹھہرانا، ان سب باتوں کا اگر منکرین میلاد احادیث سے یا آثار صحابہ کرام اور تابعین سے یا اقوال ائمہ اربعہ صحابہ ستہ کے مصنفین سے ثبوت دے دیں تو پھر اہل سنت جماعت کی طرف سے ان سب کو ہم انعامات دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ایمان کامل ہم سب کو نصیب فرمائے اور بغض مسلم سے سینے کو پاک کر دے اور حق بات کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ربیع الاول ماہ ربیع النور کے شاندار استقبال کے لیے ربیع الاول عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوسٹ آج کل جو سوشل میڈیا پر چلتی ہیں وہ بنانا اور بنا کے شیئر کرنا کیسا ہے؟ تو ماہ ربیع النور کے شاندار استقبال کے لیے شاندار پوسٹ کرنا اور ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات کو اس میں ایڈ کرنا، لکھنا، شان بیان کرنا، یہ سب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری کا صرف اظہار ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقاصد تو اور بھی بہت ہیں لیکن یہ مرکزی مقصد ہے کہ اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن باتوں کے کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد جو ہے، ان کی ولادت کی جو خوشی ہے وہ منانا ہم سب پر واجب ہے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہر امتی پر واجب ہے کہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منائے، اور میلاد منانے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جائے، تعلیمات بیان کی جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، احادیث پڑھی جائے، قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خرافات سے بچائے، آمین۔